بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں ٹیچر فیاض احمد حاضر ہے۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات متوجہ ہوں، اس وقت ہمارا یہ چغل خور سبق کا آخری لیکچر جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ نے پچھلے 2-3 لیکچرز میں چغل خور سبق کی بلند خوانی اور اس کا مشقی کام کیا، اور آپ کو جو ضروری باتیں تھیں وہ بھی بتائی گئیں، اور خصوصی تاکید جو آپ کو کی گئی تھی کہ آپ جو ہیں وہ سبق کے MCQs جو ہیں وہ بنائیں، پھر سبق کا خلاصہ بھی لکھیں، اور سبق کے جو سوال جواب ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر میں یا نوٹس کے طور پر لکھتے جائیں۔ اس طرح آج تک ہم جو سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 7 تک پڑھ چکے ہیں، اس کے تمام سبقوں کے سوال جواب، خلاصہ جات اور اس کے جو 15-20 MCQs ہیں ہر سبق کے، وہ آپ کے پاس نوٹس کے طور پر ہونے چاہیے۔ اگر آپ MCQs نہیں بھی بنا سکتے تو وہ کم از کم ایک زبانی پریکٹس جو ہے وہ اس کی بہت ضروری ہے، اور اس سے آپ کی بلند خوانی کا ایک آئیڈیا بھی آپ کو ہو جائے گا کہ وہ کتنی مضبوط ہے۔ تو آپ سبق کے تمام دیے گئے مواد میں سے خاص نکات کے کثیر الانتخابی جوابات، سوالات بنائیں، یعنی MCQs بنائیں، اور ان کے پھر جواب بھی درست آپشن جو ہے وہ خود اس کا ذہن نشین رکھیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کثیر الانتخابی سوالات میں آپ سبق کے مصنف کو بھی شامل کریں گے، یعنی سبق کے مصنف میں سے 8-10 یا 4-5 MCQs وہ بھی لازمی بنانے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا مشق نمبر 1 سے مشق نمبر 5 تک کروائی گئی تھیں، اور 2 مشقیں ہماری رہتی تھیں، مشق نمبر 6 اور 7۔ مشق نمبر 6 میں کہا گیا تھا خلاصہ لکھیے، اور مشق نمبر 7 میں جو ہے وہ محاورے دیے گئے ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور ان 2 مشقوں کے بعد جو ہے وہ ایک آپ کو گرامر کی چیز دی گئی ہے مشقوں کے آخر میں، جملہ معترضہ۔ تو آج آپ کو مشق نمبر 6، 7 اور جملہ معترضہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ مشق نمبر 6 میں آپ کو کہا گیا تھا کہ سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، تو خلاصے کے علاوہ سبق کی بلند خوانی کے بعد جو آپ کو 4 چیزوں کا بخوبی علم ہو جانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ حوالہ متن کہلاتی ہیں، یعنی سبق کا نام، مصنف کا نام، اور ماخذ یعنی جس کتاب سے سبق لیا گیا ہے اس کا نام، اور صنف یعنی سبق کی قسم کون سی ہے، کہ وہ ڈرامہ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے، آپیچی ہے، کیا ہے۔ تو تحریر کی قسمیں جو ہیں اس میں سے بھی ہمیں وہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو سبق ہے یہ تحریر کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ تو چغل خور سبق جو ہے اس کے رائٹر یا مصنف کا نام شفیع عقیل ہے، اس کا ماخذ جو ہے پنجابی لوک داستانیں۔ یہ کچھ بچے جو ہے اس لوک کو لوگ بنا دیتے ہیں، یہ لفظ ہے لوک، یعنی ایک ڈنڈا ہے، کاف ہے، یہ گاف نہیں بنا دینا، پنجابی لوک داستانیں، یعنی علاقائی جو داستانیں ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، تو پنجابی علاقے کی یا پنجاب کے علاقے کی جو داستانیں ہیں ان میں سے یہ ایک داستان شفیع عقیل نے لکھی ہے جو آپ کی کتاب میں شامل کی گئی ہے۔ تو پنجابی لوک داستانیں جو ہے یہ داستانیں لفظ ہے
نہ کہ داستان، یہ ماخذ کا نام ہے۔ اسی طرح پھر آپ صنف جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ تو خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مصنف کا تعارف جو ہے وہ 4-5 سطروں میں کرانا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے ایک تو امپریشن پڑے گا امتحانی نقطہ نظر سے، یعنی آپ کے مارکس جو ہیں وہ زیادہ آنے کے چانسز ہیں، اور ویسے بھی یہ ایک ادب کا تقاضا ہے کہ جس نے یہ سبق لکھا ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ اس سبق میں خلاصہ لکھنے سے پہلے یہ 4 چیزیں آپ لکھتے ہیں حوالہ متن، تو اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور نیچے جو آپ خلاصہ لکھتے ہیں 2 سے 2.5 صفحات کا، اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ تو 1 نمبر لینے کے لیے جو ہے بعض بچے جو ہیں وہ یہ صرف خلاصہ کی ہیڈنگ دے کے خلاصہ شروع کر دیتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی چیز لکھنا گوارا نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں، تو اس طرح 1 نمبر جو ہے ان کا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو سبق کا خلاصہ لکھنے سے پہلے مصنف کا نام، اگر آپ یہ 4 چیزیں نہیں لکھتے تو کم از کم مصنف کا نام لکھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کا نام یا ماخذ اور صنف، ان 4 چیزوں کا ملا کے 1 نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ ماخذ اور صنف نہیں بھی لکھیں گے تو کم از کم مصنف کا نام ضرور لکھیں، یہ لازمی امر ہے۔ اس کا 1 نمبر ہوگا، اور 4 نمبر پھر آپ کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ شروع کرتے وقت آپ نے مصنف کا جو تعارف ہے وہ لازمی کرانا ہے، اور یہ کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں ہونا چاہیے، اس میں 3-4 سطریں کافی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے لکھا ہے کہ شفیع عقیل اردو ادب کے ہونہار خادم ہیں، اور آپ لوک کہانیاں لکھنے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے کئی ممالک مثلاً جاپان، ایران اور چین وغیرہ کی لوک کہانیوں کو بھی بطریق احسن لکھا ہے۔ آپ اخبار جہاں اور جنگ اخبار سے بھی منسلک رہے۔ اس سبق میں آپ ایک چغل خور کی داستان بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ، تو یہ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے میں نے آغاز جو ہے وہ اس خلاصے کا کیا ہے۔ باقی جو ہے آگے آپ خلاصہ 2 سے 2.5 پیج تک اس کو پھیلائیں گے، اور پھر اس کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ خلاصے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سبق ہے یہ ایک کیونکہ لوک کہانی ہے، تو اس کو آپ نے پورا کا پورا لکھنا جو ہے وہ شروع کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی آپ شروع سے لکھنا شروع کر دیں کہ چغل خور تھا اور وہ رہتا تھا اور ویسے تھا، اور پھر اس کے تمام جتنے کارنامے ہیں وہ سارے آپ بیان کریں، اور سبق کے تمام مواد کو جو ہے وہ پھیلا کے جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی لینتھ جو ہے وہ 4-5 صفحات تک چلی جائے گی۔ تو خلاصہ جو ہے وہ 2 سے 2.5 پیج، زیادہ سے زیادہ 3 صفحات سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس سبق میں خلاصے میں جو ہے آپ نے مختصراً چغل خور کا جو ہے وہ شروع میں اس کا مختصر بتا کے پھر آگے بڑھنا ہے۔ ڈیٹیل سے جیسے سبق میں مواد دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ نے خلاصہ نہیں لکھنا۔ یعنی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایک چغل خور جب لوگوں کا، یعنی یہاں سے آگے آپ لکھ سکتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک چغل خور جب لوگوں میں اپنا اعتبار کھو بیٹھا اور لوگ اس کی بری عادات کی وجہ سے اس کو ناپسندیدہ قرار دے چکے، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب اپنے علاقے میں میرا رہنا مشکل ہے، اور
انہی بری عادتوں کی وجہ سے اس کو اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، تو اب اس نے کسی اور گاؤں جا کر اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ تو اس طرح آپ 2-4 سطروں میں مختصر طریقے سے بیان کر کے پھر آگے آپ وہ جو دوسرے کسان سے جا کر ملا اور پھر وہ جو شرائط بتائی گئیں کہ مجھے روٹی کپڑا دے دیں اور 6 مہینے کے بعد ایک چگلی کھانے کی اجازت دے دیں، تو یہ بیان کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ پھر وہ آپ نے مختصراً بتانا ہے کہ کس طرح اس نے کسان کی بیوی کو جو ہے وہ کسان کے بارے میں غلط معلومات دے کر اور اس کے جذبات کو ابھارا اور ایک لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا کی۔ اسی طرح پھر وہ کسان کے پاس گیا اور اس کو بیوی کے خلاف جو ہے وہ تیار کیا۔ اسی طرح پھر وہ کسان کے سالوں اور پھر اس کے بعد آخر میں کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کو جو ہے وہ پوری طرح تیار کر کے ایک لڑائی اور ایک جنگ کی صورتحال پیدا کر کے تو وہ اطمینان سے واپس آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہم اس چغل خور کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ لہذا اس طرح آپ بیان کرتے کرتے پھر آخر میں آپ بتائیں گے کہ چاروں پارٹیاں جو ہیں، یعنی کسان کی بیوی، اس کے سالے اور اس کے بھائی جو ہیں، وہ کس طرح آخر میں گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کا سر پھاڑا۔ تو اس طرح پھر وہ خوب لہو لہان ہوئے، اور جب تھک ہار کے بیٹھ گئے تو پتہ چلا کہ یہ جو خبر دینے والا شخص آیا تھا ہمارے پاس، یعنی چغل خور، یہ سب کچھ اس کی غلط اور من گھڑت چغلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اس کا کہیں ایسا پتہ نہیں تھا، اور سبق کے آخر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن سے آج تک چغل خور چھپا ہوا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں کسان اور اس کے بھائی آ کر مجھے پکڑ نہ لیں۔ تو اس لیے اگر کوئی اس کو آج کل چغل خور کہتا ہے تو چغل خور جو ہے وہ چغل خور کہلوانے سے کنی کتراتا ہے، یا اس کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اسے چغل خور کہا جائے۔ اس طرح آپ اس کا خلاصہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے، اختتام پر اس کو سمیٹنا ہے، ادھورا نہیں چھوڑ دینا، یعنی بات مکمل کر کے پھر چھوڑنا ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ خلاصہ ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہیں تمام بچے بچیاں جو ہیں اپنے نوٹس کے طور پر ایک پیڈ لے لیں یا رجسٹر جس میں آپ خلاصے لکھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں جو 2 سے 2.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور جیسے جو پوائنٹ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ سٹارٹ کیسے کرنا ہے اور شروع میں یہ ہیڈنگ دینی ہے، تو یہ ضروری ہیں، ان کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیارے بچوں کہ مشق نمبر 7 جو ہے اس میں محاورے دیے گئے ہیں اور ان کے جملے بنانے کو ہمیں کہا گیا ہے، تاکہ جملے پڑھ کر یا سن کر یا دیکھ کر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ان محاوروں کا مطلب کیا ہے۔ تل ملانا، تل ملانا کا مطلب ہے بہت بے چین ہو جانا۔ تو چغل خور نے جب کسان کو اس کی بیوی کے بارے میں بتایا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے تو وہ غصے سے تل ملانے لگا، یعنی انتظار کرنے لگا، بے چین ہو گیا کہ کب میں یہ اپنے سامنے دیکھوں گا کہ وہ واقعی پاگل ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو تل ملانا غصے میں آ جانا اور غصے سے بے چین ہو جانا۔ ادھموا، آدھا مرا ہوا، یعنی کسی کو مارنا پیٹنا کہ وہ بے ہوش ہو جائے اور ایسے لگے کہ جیسے اس کی جان نکل جائے گی، یعنی بالکل بے حرکت ہو کر کوئی گر پڑے مار کھا کر، اس کو ادھموا کہیں گے۔ تو کسان نے اپنی بیوی کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ اسی طرح ہلکان ہو جانا، یعنی بہت زیادہ تھکا ہوا ہونا، تو یہ
سفر کے بعد بھی بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے، یا مارا پھرنے سے ادھر ادھر، اس وقت بھی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو کھیتوں میں کام کر کر کے کسان ہلکان ہو چکا تھا، اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کانوں کان خبر نہ ہونا، یعنی چغل خور نے اس طرح اپنا کام کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، یعنی کسی کو بھی پتہ نہ چلنا۔ اسی طرح یہ لفظ ہے شش و پنج میں مبتلا ہونا، شش و پنج میں مبتلا ہونا، یعنی کشمکش میں یا الجھن میں پڑ جانا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو کوئی فیصلہ نہ کر پانا اور الجھن میں پڑ جانا، اس کے لیے محاورہ بولا جاتا ہے شش و پنج میں مبتلا ہونا۔ تو کسان اپنی بیوی کے پاگل ہو جانے کی خبر سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح آپ جملہ بنا سکتے ہیں در در کی خاک چھاننا۔ در در کی خاک چھاننا سے مراد ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر دور و نزدیک تمام اپنے ارد گرد ایریاز اور ادھر ادھر دور دور تک کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، تو اس کے لیے ہم ادھر ادھر بھاگ دوڑ یا ادھر ادھر کی جد و جہد جو ہے اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ در در کی خاک چھاننا۔ تو چغل خور نے در در کی خاک چھانی، لیکن وہ کہیں بھی ملازمت حاصل نہ کر سکا۔ اچھا، اب ان مشقوں کے آخر میں یہ جملہ معترضہ دیا گیا ہے، یہ بالکل آسان ہے اور یہ گرامر کی ایک چیز ہے۔ تو جملہ معترضہ سے مراد ہے ایسا جملہ جس میں اعتراض پایا جائے۔ اس کی ڈیفینیشن آپ پڑھیں گے تو یہ اشارہ دینے کے لیے یا طنز کے لیے جو ہے وہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ آپ کے سامنے 5 جملے لکھے ہوئے ہیں، اس میں دیکھیں آپ مصور پاکستان نے فرمایا۔ اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے مصور پاکستان نے فرمایا تو جملہ مکمل ہے، لیکن اگر ہم یہ بریکٹ میں جیسے لکھا ہوا ہے علامہ محمد اقبال، یہ نہیں بھی لکھیں گے تو جملہ پھر بھی مکمل ہے، لیکن اس کے لکھنے سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس چیز کو نہ سمجھ سکے کہ مصور پاکستان کون ہے، تو جب یہ چیز لکھی ہوئی ہوگی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اشارہ ہے علامہ محمد اقبال کی طرف۔ تو کسی لفظوں میں یا کسی مرکب میں کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہو کہ کسی کی طرف اشارہ ہے، تو اس اشارے کو واضح کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ہم اس کو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کے نہ لکھنے سے جملے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن لکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بابا اردو، اب اگر ہم کہیں گے بابا اردو حیران تھے تو بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ بابا اردو کون ہیں، کس کو کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم ان کا نام لکھ دیں گے مولوی عبدالحق، تو یہ کیا ہوگا، پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس طرح بریکٹ میں جو ہے وہ اعتراض والی بات بریکٹ میں لکھ دی جاتی ہے تاکہ جملہ جو ہے مکمل سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ جملے جو ہے وہ خود بھی دیکھے بھی ہوں گے آپ نے، یہ جملے بنا بھی سکتے ہیں۔ تو مصور پاکستان سے مراد ہیں علامہ محمد اقبال، شہید ملت سے مراد ہیں لیاقت علی خان، بانی پاکستان سے مراد ہیں قائد اعظم، بابا اردو سے مراد ہیں مولوی عبدالحق، اسی طرح سیف اللہ سے مراد ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح کے جملے جہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ جملہ معترضہ کہلاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 8 جو ہے
مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا سبق نام دیو مالی، اس کو ہم شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔